بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ساری تعریفیں تمام حمد و ثنا سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو السلام علیکم شان رمضان کے سیٹ پر موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم کیسے مزاج ہیں خیریت سے ہیں آپ لوگ آج تو ماشاءاللہ ویسے کل میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ جب ہم افطار کر رہے تھے یہاں پر تو میں نے ایک سے پوچھا یار موسم کیسا ہے تو وہ ہنسنے لگے کہ کیا عجیب و غریب سوال ہے مطلب تم بھی اسی شہر میں رہ رہے ہو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو موسم کیسا ہے تو میں نے بتایا بھائی میں یکم رمضان سے لے کے 17 رمضان ہو گئی ہے میں کوئی 1.5 گھنٹے کے لیے ایئر وے کی حدود سے باہر نکلا ہوں ایک افطار تھا ضروری میرے اپنے طرف سے افطار تھا اس کے لیے میں 1.5 گھنٹے کے لیے باہر نکلا ہوں اس کے علاوہ میں 24 گھنٹے اسی عمارت میں رہتا ہوں تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں باہر کیا موسم ہے لیکن آج جب میں نکل رہا تھا تو میں نے کچھ 2 لمحوں کے لیے میں نے کہا ذرا دھوپ ووپ دیکھ لی جائے کچھ کیا ہے تو بڑے ماشاءاللہ آج تو بادل چھائے ہوئے ہیں شہر کراچی میں تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ گرمی کا زور کچھ ٹوٹے اور رمضان کا آخری عشرہ اس اعتبار سے ذرا مناسب ہو جائے کہ گرمی کی شدت اور حدت کم ہو تو لوگ ذرا زیادہ خشوع و خضوع سے عبادات کر سکیں اور روزے رکھ سکیں انشاءاللہ کوسچن آف دا ڈے ابتدا میں ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آج کا سوال کرنے سے پہلے کل کے جو ہمارے ونر ہیں المیرا کی بائک اور ویگا لوبریکنٹ آئل جیتنے والے کل کے ونر ہیں معید عابد صاحب چناب سے تو ذرا اپنی تالیوں کی صورت میں ان کو مبارکباد دے دیجئے اور ٹی وی آڈینس کے لیے سوال آپ لوگوں کے لیے تو باقاعدہ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے سوال جواب کا جس میں ہم آتے ہیں اور پھر قرآن اندازی بھی ہوتی ہے کل بھی ماشاءاللہ لوگ عمرے کے ٹکٹ اور بائکس جیت کر گئے ہیں یہاں سے آج کا سوال ہے قرآن کریم میں کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے
क्विज में शमूलियत का तरीक़ाकार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और विनर के लिए इनाम होगा वीगा लुब्रिकेंट ऑयल के साथ साथ जे डॉट की बाइक। एक वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारा सेगमेंट होगा मिदहत रसूल, जिसमें होगा जिक्र अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मोहम्मद मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, ताजदारे हरम के करम से। और हासिल कलाम शेर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा, वो गुजर जाएगा रूप लेकर, ना खुदा जब है मेरे मोहम्मद, मोहम्मद ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, तो कैसे डूबेगा मेरा सफीना, सुहा खुदा है मेरे जब मोहम्मद, हर खता चश्मे पोशी, हर खता पे मेरी चश्मे पोशी, हर तलब पे अताओं की बारिश, हर तलब पे अताओं की बारिश, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है मेहरबान ताजदारे मदीना, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है मेहरबान ताजदारे मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, और दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या हो, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या हो, इसमें रहते हैं शागिर्द आलम, इसमें रहते हैं शागिर्द आलम, जब से मेहमान हुए मेरे दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है, सब मिलकर लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और
سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ مل کر کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، البحر علا والماء جوتها من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا۔ آج کا موسم بادل تو برسنا چاہ رہے ہیں، ابھی کب برسیں گے دعا کرتے ہیں مل کر۔ انافیت شو و سخاتم ایک سوئے پاک ابر کرم، ایک سوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم 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 برسن ہارے رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا،
آج غزوہ بدر ہے، یوم بدر کا دن منایا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی ہوئی مسلمانوں پر، اور جذبہ تھا، تو آئیے اللہ کا ذکر کیوں نہ کریں مل کر، اور تمام احباب اس ذکر میں شامل ہو جائیں اور اس جذبے کو دوبارہ سے یاد کر کے اپنے اندر پیدا کر کے اور بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو اللہ 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 غرض کے بلبل کی صداؤں میں وہی، کوئل کی نداؤں میں وہی، ہوا میں وہی، خلا میں وہی، ثمر میں وہی، شجر میں وہی، ہوئے گل میں وہی، نالے بلبل میں وہی، بادل میں وہی، کڑک میں وہی، دریا کی روانی میں وہی، روح بہار کی جوانی میں وہی، جلوت میں وہی، خلوت میں وہی، سنگ و در میں وہی، خشک و تر میں وہی، ہر شجر میں وہی، ہر نگر میں وہی، جمال میں وہی، کمال میں وہی، جلال میں وہی، ہلال میں وہی، جنوب میں وہی، شمال میں وہی، مشرق میں وہی، مغرب میں وہی، یہاں بھی وہی، وہاں بھی وہی، ادھر بھی وہی، ادھر بھی وہی، ابھی تو ہے بھی تو اور ہوگا بھی تو، اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان، تیری شان شان شان، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، دل کا ارمان تو، روح کی پہچان تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے مکرم پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے معظم پیغمبر، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی انہیں سعادت حاصل ہوئی،
کوہ طور پر جایا کرتے تھے, قرآن پاک میں تذکرہ ہوا, سب سے زیادہ مرتبہ تذکرہ ہوا, اور موسیٰ کوہ طور پر جاتے تھے, ہم سب جانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا, اور اب جب وہ معمول کے مطابق اس سانحے کے بعد, اس واقعے کے بعد, اب جب کوہ طور گئے تو آواز قدرت مشیت الہی سے کہ اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کے, اب اپنے الفاظ کے چناؤ میں بھی ذرا محتاط رہنا. دریافت کیا گیا کہ اے رب کائنات کیا وجہ ہے؟ تو آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ اب تیرے پیچھے اٹھنے والے دعاؤں کے ہاتھ اس دنیا میں نہیں رہے, اب تیری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. یعنی میں حیران ہوں کہ کار نبوت سر انجام دینے کے لیے بھی ماں کی دعائیں ضروری ہے. کار نبوت سر انجام دینے کے لیے تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے, ہماری کیا حیثیت ہے, کوئی موازنہ ہے, کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن میں اس سے زیادہ حیران, اس سے زیادہ پریشان, اس سے زیادہ مغموم اور اس سے زیادہ مشتعل اس بات پر ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہمارے ہی آس پاس ہیں, ایسے بدبخت لوگ بھی ہمارے آس پاس ہیں جو اپنی ماں کے زندہ ہونے کے باوجود انہیں گھر سے دھتکار دیتے ہیں. یعنی وہ اپنی ماں کو نہیں دھتکارتے, اپنے گھر سے دعا کو دھتکار دیتے ہیں. اس ماں کو دھتکارتے ہیں جس کی دعا کی ضرورت موسیٰ کو بھی ہے. اور آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ ایسی بدنصیب ماؤں سے ملنا, ہم نہیں, ہم کچھ ایسے بدنصیب بچوں کی ماؤں سے مل رہے ہیں. بدنصیب وہ ہیں, یہ نہیں ہے, ان کا زندگی کا کچھ عرصہ مشکل میں گزرے گا ان بچوں کی وجہ سے, لیکن وہ بدنصیب بچے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے. ہم آج بات کریں گے. اقرار ایدھی سینٹر سے ہماری مائیں ہمارے جی ہاں بالکل, ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم عارفہ صاحبہ سے آغاز کریں, اور اس کے پیچھے ایک مقصد بھی ہے کہ بہت بار انہیں کوشش کی گئی ہے کہ ٹیلی ویژن پہ لا کے شاید ان کا کوئی جاننے والا ہے, شاید ان کے خاندان کے لوگ, شاید ان کا بیٹا, شاید ان کا شوہر انہیں کسی طرح سے واپس لے جائے. ایک عجیب و غریب کہانی ہے. شوہر اور بیٹے نے ان کو ایک ٹرین پہ بٹھا دیا تھا, اور اس کے بعد یہ پھر کراچی آ گئی ان سے ناراضگی کی باعث. یہاں پھر ایک میجر صاحب تھے, انہوں نے ان کی مدد کی, اور پھر بالآخر ان کی رضا سے, ان کی خوشنودی سے انہیں ایدھی سینٹر میں رکھا گیا. تو ان سے ذرا آغاز کرتے ہیں کہ اصل میں کیا وجہ تھی. السلام علیکم, کیسی ہیں آج آپ؟ ٹھیک ہے, یہ مجھے دے دیجئے, میں یہ آپ کے لیے خدمت سر انجام دیتا ہوں. کیا وجہ ہوئی کہ آپ کا شوہر بھی, آپ کا بیٹا بھی, دونوں آپ سے ناراض ہو گئے؟ نہیں, وہ ناراض نہیں ہوئے. وہ جب یہ میرا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آنے لگا نا, تو وہ میرے شوہر نے بھی پھر انہی کا ساتھ دینا شروع کیا. اچھا. ایک دفعہ انہوں نے میری سائڈ لی, کہا نہیں دیکھو وہ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ ان کی بات کو بھی سنو. لیکن وہ پھر گاؤں کی تھی, ان پڑھ تھی, ذرا اس کے اندر عقل کی کمی تھی. پنجاب کی عورتوں میں ذرا ایسا ہی ہے نا, 4-5 جماعتیں پڑھی ہوں نا, ان کو تھوڑا شعور ہوتا, عقل ہوتی ہے, بات کو سوچتی ہیں, سمجھتی ہیں. ہم جو کر رہے ہیں, ایک تو میں نے پہلے ہی لو میرج کر لی اپنی مرضی, اب ماں باپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا. اب جب میں نے ساس کو بلایا اتنا زور دے دے کر, اب کم سے کم اس کے ساتھ رہو مل کے. میں نے اسے بہت سمجھایا یہ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو, ایک تو تم نے مجھے چلے بہو ہے تو کہتے ہیں نا, لیکن اپنوں سے زیادہ شکوہ ہوتا ہے, اپنے بیٹے سے, اپنے شوہر سے. لیکن دیکھیے ایک بات ہے کہ جب ہم ایک پرائی بچی کو باعزت طریقے سے اپنے گھر میں لے آتے ہیں پورے حقوق کے ساتھ, ہیں نکاح کر کے, ہم بڑی وہ کرتے ہیں, پارٹیز کرتے ہیں, اس میں اتنے لوگ سارے فیملی ادھر ادھر کے عزیز اقارب شرکت کرتے ہیں, تو ایک بہت بڑی صنعت ہوتی ہے. بالکل صحیح. کہ شادی کر کے یہ بیٹی گھر میں ہم لائے, اور بڑے وقار سے لاتے ہیں, مہینوں وہ بیٹھی رہتی ہے, اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا, اس کو بیٹیوں کی طرح ایسے رکھا جاتا ہے, اس کے سامنے ہر چیز ہوتی ہے, اس کپڑے دھو کے دیے جاتے ہیں, اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہیں کہ یہ ہماری بہو ہے. صحیح. لیکن بہو جب زبان چلائے, اٹھ کے بڑوں کے سامنے کھڑی ہو جائے, تو وہی بزرگ جو دن رات اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر وہ تو روئیں گے کہ بھئی ہم نے تمہیں لانے کے لیے اپنی ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا کہ میرے بیٹے کی خوشی پوری ہو جائے.
तो उसे तो देनी है, उसने तो शादी करनी है, अगर उसकी मर्जी पूरी हो जाएगी तो हम भी खुश हो जाएंगे, सही। उसके भी 4 दिन अच्छे कट जाएंगे। ये तो हो गया मामला, समझ में आया कि बेटा बहू बदजन हुए, फिर शौहर ने भी उनका साथ दिया। फिर ये ट्रेन वाला क्या किस्सा है, ये क्या है? उन्होंने असल में अपनी तरफ से गेम खेली थी मेरे साथ। उन्होंने कहा कि ये ज़रा सी बुज़दिल टाइप की हैं, बाहर इन्हें इन्होंने निकाला नहीं, मजहबी टाइप की हैं, 14 साल से ये लाहौर में बंद हैं, अपने अजीज़ कारब को मिलने नहीं गई कराची में। तो इनके साथ एक गेम खेलते हैं, इनको जाके मजाक मजाक में गाँव गाड़ी में बिठा के आ जाते हैं। तो ये जाहिर है वहाँ डर जाएंगी, कोई देखेंगे नहीं, रोएंगी, प्लेटफार्म पे निकल के बैठ जाएंगी। जब ये निकल के बैठ जाएंगी तो फिर हम चले जाएंगे, ले आएंगे। कोई उनका दिमाग ने ना ऐसा एक प्लान बनाया था मेरे साथ गेम खेलने का। तो आपको ट्रेन में बिठा दिया उन्होंने? हाँ। और वो ट्रेन आपको कराची ले आई? नहीं, ट्रेन में बिठाया तो सामने सीट पे एक शख्स बैठे थे बुजुर्ग, वो कहते कि बेटे आप अकेले हो? मैंने कहा जी। उन्होंने मुझे जूस दिया, जाहिर है बुजुर्ग है, मैं ना भी नहीं कर सकती। मैंने कहा ठीक है शुक्रिया आपका। कहने कि बेटे आपको मैं एक मशवरा दूँ? मैंने कहा दें। कहने आप उतर जाओ इस वक्त। मैंने कहा नहीं बुजुर्गार ये बात नहीं अब होगी। मैंने इन लोगों की इतने जूते खाए हैं, इतने खाए हैं कि अब मेरे में हिम्मत खत्म है कि अगर मैं मज़ीद 2-4 साल इनके अंदर रह गई ना तो मुझे लगता है कि ये मेरी इज्जत भी नहीं बचेगी, जिसको मैं तालों में बंद कर करके रखती आई हूँ आज तक। मुझे अपना नहीं, अपनी ख़ानदान के पीछे भी उनको भी जवाब देना। कितना अरसा हो गया यहाँ ईदी सेंटर में? मुझे यहाँ माशाल्लाह 13 साल हो गए। 13 साल से? इस दौरान कोई राब्ता हुआ आपका बेटे से? 13 साल से कोई राब्ता नहीं। उन लोगों ने ये कहा था कि हम आपको निकाल देंगे, अगर दोबारा आप आए तो हम आपको वहीं से दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, आप वहीं से वापस जाओगे। मैंने कहा बेटा आप ये सोचना छोड़ दो कि मैं आपको फंसाऊंगा। अल्लाह। 13 साल से। इससे पहले भी ये मुतअद्दिद बार टेलीविज़न की स्क्रीन पे आ चुके हैं, लेकिन ना सगे बेटे ने ना शौहर ने इनसे कोई रब्ता नहीं किया और बिल्कुल क़ता ताल्लुक़ ही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा अल्लाह तंदुरुस्ती दे। कैसी हैं आप? ठीक हैं? हम ठीक ही हैं। अब तो इनके वहाँ उसमें रह रहे हैं तो ईदी सेंटर में खूब खुश रह रहे हैं। जो न मिला यहाँ मिल रहा है हमें, माशाअल्लाह, अल्लाह उनको और दे, आमीन। चलाए खूब। ये भी हमारे समझ माँ बहन नहीं है, हम इनकी भी चलो हम सब कुछ भूल गए, हम आराम से रह रहे हैं, माशाअल्लाह। घर भी मिल रहा है। चलो छोटे बेटों ने न दिया, बड़ा तो कर रहा है हमारे लिए। वाह वाह। हैं बिन की मर्जी है, कोई बात नहीं, जिंदगी तो कटी जाएगी बेटा। कितने बच्चे थे आप? मेरे 4 बेटे हैं। 4 बेटे? 4 बेटों की माँ हैं? 4 बेटों की क्या उम्रें होंगी बच्चों की अभी? 6 इनके बच्चे हैं, एक के तो 5 बच्चे हैं, एक की शादी नहीं हुई है अभी, इनके एक के 2 हैं, एक के हुए नहीं कोई। क्या करते हैं? अच्छा कमाते हैं, खाते हैं, सही है? हाँ फैक्ट्रियों में बिन में कमाते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं। जब जगह नहीं होती है, अब मत तुझे कहाँ रखें, एक ही कमरा होता है, वो तो 6-7 हज़ार का। जगह नहीं होती है, माँ बैठ गए, कहीं पड़ोस में चले गए, कहीं महीना रही आए, कहीं 2 महीना रही आए। इस तरह रहती थी आप? कभी यहाँ बच्चे कहते थे जगह नहीं है तुम्हें कहाँ रखें? हाँ एक रखता तो हुआ कि बीवी लगती थी, लड़ाई करती थी, कहने लगी हमारे को जगह नहीं है, तू यहाँ आ जाती है, यहाँ से भाग। लड़का गया वाने कहीं, वो बेचारा बहुत लड़ता था बीवी से। यहाँ पर आप आई किस तरह थी? क्या हुआ था? मैं आई थी, मैं शादी चली गई, 1 महीना माँ रही, वहाँ से फिर एक औरत ले आई मुझे अच्छा अपने घर। मैं तो जानती नहीं, बेचारी 3.5 नंबर की थी। अच्छा। फिर वो उसके घर रही मैं 1 हफ्ता। उसकी बेटी भी बेचारी की बड़ी थोड़ा बहुत मैं काम भी कर लेती थी। मुझे डर लगता उनके घर में रहते, यूँ कल को कुछ हो जाए तो कहेंगे जो बुढ़िया ले आई किसी को। सही है भाई डर लगता है ना। सही बात। यूँ कोई इज्जत रही सही चली जाए, हमें ऐसे बेइज्जत हो तो हम ऐसे क्यों रहे। फिर वहाँ ने कही अच्छा ऐसे कर अम्मा, मैं जा रही हूँ, वैसे भाई ना करा मैं फिर आ जाऊँगी 2-3 दिन के बाद। मैं जा रही मिलने वाली के पास। मैं आई, मुझे मिलने वाली के पास आने गई, खाला ऐसे कैसे करोगी तुम, चलो ईदी सेंटर में डाले, हम तुम्हारा ठिकाना नहीं है, मैं पड़ी तो रहोगी। अच्छा। मैं बेचारी ने वहाँ से 5 नंबर से रिक्शा करा, 50 रुपये दिए, मुझे अब रिक्शे वाला यहाँ छोड़ गया। बच्चों से आपने कभी कहा या बच्चों ने आपसे कहा कि ईदी सेंटर में ना रहें, वापस आ जाएं? 4 बच्चे हैं भाई, 4 बच्चे हैं। हाँ मैंने बोला भी नहीं था, मैं ये कहती मैं कहीं मांग के खा लूँगी, फुटबारी पे रह जाऊँगी, किसी के घर रह जाऊँगी, बर्तन भी धो रही थी, मैं किसी का काम भी कर रही थी, कभी नहीं कहा कि ये काम मत करो। बच्चों ने कभी नहीं कहा?
یہ تو نہیں کہا کہ یہ کام مت کرو, لیکن کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ ایدی سینٹر جا کے نہ رہو ہمارے پاس؟ نہیں, وہ چھوٹا کہتا تھا تو باقی بیوی وہ گیا اور شروع ہو جاتی تھی وہ. اب وہ چھوٹا آپ سے رابطہ کرتا ہے؟ نہیں, اب وہ بھی بتا رابطہ کے نہیں کرتا آئی تھی, وہ کام پہ وہ میں آ گئی, میں لڑائی کرتی ہے جاتے میں بھی آتے میں بھی, کوئی فائدہ تھوڑی ہے میرا رہنے کا. وہ اگلا ہارا تھکا آتا ہے, پھر وہاں سے لڑائی کرنا, گالی دے. میں نے کہ بھائی میں اپنے آپ کے نعرہ کر لوں گی, وہ اچھا صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. تو کھانی بیٹا مجھے کہیں بھی کھا لوں گی, پیٹ بھر لو, مانگ کے کھا لو, جب بھی پیٹ بھر جائے گا. اللہ ہے دینے والا. تو بیٹیاں نہیں آپ کی؟ شادی شدہ ہے. اچھا, ظاہر اپنے اپنے سسرال میں. میں ان کے گھر نہیں رہنا چاہتی صحیح, ہوں کہ صحیح وہ بات. بھی اپنی ساس نند والی ہیں. 4 بچوں کی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بچوں سے کہا کہ مانگ کے کھا لوں گی, دوسروں کے گھروں میں کام کاج کر کے کھا لوں گی. اس کا تو منع نہیں کیا بچوں نے, لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے رہ لو ہمارے ساتھ. اپنا ماں 4 بچوں کی ماں نے کہا خود کما لوں گی. ذرا میں کرتی تھی کام اور کرتی تھے کام. ان سے بھی سن. السلام علیکم ماں جی, کیسی ہیں آپ؟ بہت اچھی. خورشید نام ہے میرا. ہاں جی ہاں جی, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بیٹا 7-8 دن تو مجھے پہلے نکال دیا تھا انہوں نے, اچھا, یہیں عید بھی کہیں, اور پھر یہ ہے نا لے گئے تھے. اب 18-19 دن ہو گیا. مجھے بچے بہت یاد آتے ہیں, وہ سمجھے یا نہیں سمجھے, میں تو بس میرا خیال تو وہیں پڑا رہتا. میں اونچا سنتی ہوں نا, ذرا میرے کان میں سنائی نہیں دیتا, اور یہ اس میں نفرت سے بولتے ہیں, پھر سب مجھے برا لگتا ہے. چیخ کے بولتے ہوں گے تو مجھے برا لگتا ہے. تو ابھی آپ کا واپس جانے کا دل چاہتا ہے؟ گھر میں کون کون ہے؟ ایک میرا بیٹا ہے, 7 اس کے بچے, بیوی مر گئی اس کی, اور اس کی ساس ہے, اس کی سالی ہے, اصل بنیادی وہ گھر میں. اچھا, یعنی آپ کے گھر میں, آپ کے بیٹے کے گھر میں جی آپ کی ساس, اس بیٹے کی ساس نہیں, رہ میرے رہی بیٹے کی ساس اور اس کی سالی بھی رہ رہی ہے, اپنی ماں نہیں رہ رہی لیکن؟ اپنی ماں ہے ہی نہیں. ہاں اچھا, میں جی. ہاں جی نہیں, مجھے پسند نہیں کرتے. اونچا بولتی ہوں, اونچا سنتی ہوں, اونچا ہی بولتی ہوں, پھر تو بس کہتے جاؤ جہاں تمہاری عزت ہو وہاں چلی جاؤ. پھر میں چلی جاتی ہوں. پہلے مجھے عیدی کے بھیج دیا تھا, خود ہی چھوڑ گئے تھے. پھر 8-7 دن کے بعد دے گئے, اور پھر انہوں نے نا مجھے وہاں. تو اب تو آپ کو آس لگی رہتی ہوگی کہ ابھی بھی آئیں گے, لے جائیں گے مجھے عید سے؟ فون نمبر دیا میں نے بولا کرو, انہیں پتا چلے ناگن چرنگی بھی بس. کون پوچھ رہے ہیں؟ بچے پوچھ رہے مگر انہوں نے کہا بھی ہے کال کرنے کے مجھے لیے تو یاد آپ کو آتا تو یاد ہے, آتے ہیں. سچی بات ہے. ہیں, دعا کرتے ہیں. انہوں نے کال کرنے کے لیے بھی بولا ہے, ان کو آس ہے, بولتی بھی کہ میرے گھر میں کال کرو. ہم نے کری بھی تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا. فون اٹھایا نہیں اٹھایا, کیونکہ یہ پہلے بھی ہمارے پاس رہ چکی ہے. فاؤنڈیشن کا نمبر ان کے پاس ہے, ایدی فاؤنڈیشن کا, تو کیا تو انہوں نے نہیں اٹھایا فون. میں بہت شوق آ رہا تھا ان کو دیکھنے کا. سیم بدنامی پہلے بیمار بھی ہو گیا تھا, کچھ بال بھی پھٹے تھے اس کے. یہ کیسے پتا چلا آپ کو بھائی؟ میں نے ان کو بتایا, میں ان کو دوسری ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی. پوتی کا داماد ہے, میں کیا جو تیرے پاس آتا ہے ہر گھڑی, وہ بتاتے ہیں. اب آپ سے دوستی پکی ہو گئی. ابھی آپ کا نمبر لیتا ہوں ان سے. کرکٹ کے کھیل ہوتے ہیں جب, ہاں, ہر لمحہ پرجوش. ابھی یہ بتا رہی تھی کہ ہم آپ کو ٹی وی میں دیکھا کرتے تھے اپنے گھر میں, اور کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ اس طرح سے آنا پڑ جائے. تو یہ بھی زندگی کے مختلف کھیل. میرا تو دل بہت خوش ہوا بھائی, یہ سچی بات ہے. آپ لوگوں کو دیکھ کر گھر جانے کو لے جائیں گے, تو بس آپ ہمارے پاس ہی رہیں. دوستی پکی ہو گئی آپ سے, آتے رہیں گے آپ کے پاس. آپ ہمارے پاس پکی ہو گئی آپ سے, چلو ٹھیک. آن ایئر وعدہ ہو گیا آپ سے. تو یہ اور کچھ نہیں ہوا اس سیگمنٹ میں, کم سے کم یہ تو ہے کہ آپ کا دل خوش ہو گیا. اتنا میرا اپنا ہی قصور ہے, بس وہ میرے کو اونچا بولنا. نہیں تو آپ کا علاج وغیرہ نہیں کروانے کا سوچا کبھی بیٹے میرا نے؟ ایک کان تو خراب ہو گیا, آدمی کو مرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, اور علاج کراؤ تو کوئی اثر ہی نہیں کرتا. وہ ہاتھ پیر اتنے دکھ رہے ہیں, بہت جانے نہیں دیتے, کہیں ہڈی ٹوٹ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ کیا کرنا. بس اصل بیماری بڑھاپا ہے, یہ بات تو سچی بات ہے. اور دوسرا جیب خالی, جیب بھری ہو تو سارے اپنے. واہ, لائیے آخر میں ذرا بس 1 منٹ ان ماں سے بات کرنا جو ہے. السلام علیکم, مائک میں بولیے. اچھا بولے, بہت خوش رہو. بس آپ کیسے آئی تھی یہاں پہ ایدی سینٹر میں؟ بس شوہر کا انتقال ہو گیا. شوہر کا انتقال ہو گیا. دیور نہیں رہنے دیتے, دیور نہیں گھر پہ رہنے دیتے. شوہر کا انتقال ہو گیا. وہ ایک بیٹا ہے میرا, وہ کہتے یہاں پنے رہو. کیا کہتا ہے بیٹا؟ بیٹا چھوٹا ہے, کتنے سال کا؟ ابھی 10ویں سال میں لگا. اچھا, بہت چھوٹا ہے. وہ تو انہوں نے دیوروں نے چھین لیا میرے سے. بیٹا بھی آپ کے پاس نہیں ہے؟ چھوٹا ہے, چھین لیا دیوروں نے. اچھا, جی دیور کے پاس ہے ابھی. جی.
اچھا تو اس کے لیے ابھی کچھ کوشش کی ہے اس کو لینے کی یا کیا؟ बस वैसे ही खुदा पे उम्मीद रखी हुई है, जब बड़ा होएगा तो आ जाएगा। رابطہ ہوتا ہے بچوں سے بھی؟ بیٹے سے नहीं होता, رابطہ بھی نہیں کرنے دیتے بیٹے नहीं سے؟ होता। اور یہاں آپ تو ابھی آئی ہیں، آپ کتنا عرصہ ہوا ہے یہاں پہ؟ 5 سال यहाँ हो पे गए। अभी 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 سال ہو گئے یہاں پہ۔ اور جب کوئی مگر بیٹا چھوڑ کر آئی تھی 5 سال کا تھا، وہ 10 سال کا ہو گیا۔ جب وہ بچہ 5 سال کا تھا جی چھوڑ کر ہاں۔ کون گیا تھا انہیں؟ یہ خود خود آئی، خود آ گئی تھی خود آپ؟ آ اچھا اس حالات دیکھ کر سارا کچھ۔ جی خود آ گئی۔ جب بیٹا بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ پھر لے کر جائے بس گا آپ کو؟ خدا پہ بہت امید ہے، بیٹا بڑا ہو امید جائے ہے گا ان کو کہ بڑا ہوگا تو ملنے آئے گا۔ ہاں بالکل لے کر جائے گا انشاءاللہ، ضرور لے کر جائے گا۔ اور آخر میں ذرا یہ سنیے جو 4 بچوں کی جو ماں ہے، جس بچوں نے کیا حال کیا، یہ بھی کیا کہہ رہی تھی ان بچوں کے لیے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ صرف دعائیں کر رہی تھی، جب آپ بات کر رہے ہیں صرف دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، ان کا قصور نہیں ہے، بس ہمارا ہی شاید نصیب ایسا ہے۔ اس ماں کی دل سے اور زبان سے پھر بھی ان 4 بچوں کے لیے صرف دعا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف دعا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے اتنی ہمت دے، میرا نواز روزے رکھوں، اللہ کرے میں ان کو تندرستی دے۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھول جاؤ، مر جاؤں گی جب بھی تو بھولیں گے۔ بس اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو زندگی دے انشاءاللہ، اور اللہ ان اولادوں کو توفیق دے۔ اس کے علاوہ میں اور کیا کہوں، ان بدبخت اولادوں کو، ان بد نصیب اولادوں کو توفیق دے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔